حضرت انس بن مالک وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت مسند امام احمد میں حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، عبداللہ بن عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا دروازے پر دستک ہوتی ہے، اور جب دستک ہوتی ہے تو حضور فرماتے ہیں انس دروازہ کھول، اور جو دروازے پر شخص ہے اللہ تعالیٰ اسے بے حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب حضور یہ کہتے ہیں، انس بن مالک کہتے ہیں میں دروازہ کھولتا ہوں اور ایک غریب شخص دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، اور اتنا سادہ کہ تازہ وضو کیا ہوا ہے اور پانی کے قطرے داڑھی سے ٹپک رہے ہوتے ہیں، اور جوتی چمڑے کی ہے، بغل میں دبائے ہوئے کھڑا ہوا ہے۔ اندر آتا ہے حضور کے پاس، اتحیات کی صورت میں بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر کچھ سوال کرتے ہیں۔ وہ صحابی جو غریب صحابی تھے اور سوال کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب انس بن مالک کہتے ہیں دوسرا دن آتا ہے، پھر وہی وقت آتا ہے، پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے، اور حضور کہتے ہیں کہ اے انس دروازہ کھول، اور جو دروازے پر ہے اللہ تعالیٰ اسے بے حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے گا۔ آپ کہتے ہیں انس بن مالک کہ میں دروازے پر جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں وہی شخص جو کل آیا تھا، وہی کیفیت ہے، جوتے بغل میں ہیں، داڑھی سے پانی گر رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ پھر تیسرا دن آتا ہے، اب اتفاق سے دروازے پر پھر دستک ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ جو کل شخص تھا آج بھی وہی ہوگا، آج بھی وہی ہوگا۔ آپ کہتے ہیں میں جاتا ہوں دروازہ کھولتا ہوں، میرا جو ہے شک میرا شک یقین میں بدل جاتا ہے، اور دیکھتا ہوں وہی شخص ہے، وہی کیفیت ہے، وہی انداز ہے کہ پانی داڑھی سے ٹپک رہا ہے، تازہ وضو کیا ہوا ہے، اور چمڑے کے جوتے اپنی بغل میں دبائے ہوئے ہیں۔ آتے ہیں عرض کرتے ہیں حضور 2-3 سوال رہ گئے تھے، پھر پوچھنا چاہتا ہوں۔ سوال پوچھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور پیچھے حضرت حضور بھی اٹھ کر چلے جاتے ہیں، اور انس بن مالک اور حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یار اس شخص کا نصیب دیکھ، کتنا نصیب والا ہے، کتنا نصیب والا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یار اس کا نصیب دیکھ کہ حضور نے 3 دفعہ اس کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، 3 دفعہ اسے جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے، اس کا نصیب دیکھ۔ یار ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے 3 دفعہ جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ اب انس بن مالک اور حضرت عبداللہ بن عمر آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یار میں جاتا ہوں اس کے پاس، پوچھتا ہوں کون سا عمل ہے۔ عبداللہ بن عمر اس کے پیچھے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے مہمان بنا لے 3 دن کے لیے، مجھے مہمان بنا لے۔ کہا گھر میں جھگڑا ہوا ہے؟ کہا نہیں جھگڑا نہیں ہوا، بس اس طرح سمجھ لے جھگڑا ہوا ہے۔ اب مہمان بن جاتے ہیں۔ اب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اب میں نوٹ کر رہا ہوں، 3 دن اور 3 راتیں اس کے پاس رہا، میں نوٹ کر رہا ہوں کتنے نمازیں پڑھتا ہے، کتنے روزے رکھتا ہے، کتنا صدقات کرتا ہے، کتنی تلاوت کرتا ہے۔ کہا میں نے دیکھا نماز بھی مجھ سے کم پڑھتا ہے، نماز 5 پڑھتا ہے، میں تہجد کی بھی پڑھتا تھا، وہ عشاء کے وقت پڑھ کر نماز سو جاتا ہے، صبح فجر کے وقت اٹھتا ہے، اور الحمدللہ میں صبح اٹھ کر تہجد بھی پڑھتا ہوں۔ اور کہا میں نے صدقہ کیا، غریبوں کی مدد کی، اس نے 1 کھجور تک صدقہ نہ کیا، میں وہ 1 سپارہ قرآن کی تلاوت کرتا، میں 3 سپارے قرآن کی تلاوت کرتا۔ میں 3 دن بعد اسے کہنے لگا یار کوئی گھر میں جھگڑا نہیں ہوا، میں تو یہ پتہ کرنے آیا تھا تیرا ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حبیب نے تجھے 3 دفعہ جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ اب عبداللہ بن عمر یہ سوال پوچھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو ایسا کوئی خاص عمل نہیں ہے، میں تو ایسا کوئی خاص عمل نہیں کرتا۔ کہا نہیں بتا، کیونکہ حضور نے کہا ہے تو جنتی ہے، تو تیرے پاس کوئی خاص عمل ہے کہ حضور نے کہا ہے تو جنتی ہے؟ تو عبداللہ بن عمر پوچھ رہے ہیں۔ وہ صحابی کہتا ہے اگر تو نے پوچھ ہی لیا ہے تو پھر سن، جب میں رات کو سوتا ہوں تو دل کو دیکھ کے سوتا ہوں، جب صبح فجر کے وقت اٹھتا ہوں تو اپنے دل کو دیکھتا ہوں، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ نہیں ہے، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی حسد نہیں ہے۔ میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ تو مجھ سے زیادہ نیک ہے، میں اب بھی سمجھتا ہوں انس بن مالک مجھ سے زیادہ نیک ہے، میں اب بھی سمجھتا ہوں حضور کے تمام صحابہ مجھ سے زیادہ نیک ہیں، میں اپنے آپ کو تمام لوگوں سے کمزور سمجھتا ہوں، بس یہی ایک میرا عمل ہے کہ میں اپنا دل کو صاف رکھتا ہوں۔ یہ صالحین کا رستہ بتا رہا ہوں، اپنے آپ دل کو صاف رکھتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یہی تیرا عمل ہے، اسی عمل کے سبب سے اللہ کے محبوب نے تجھے 3 دفعہ جنتی ہونے کے قرار دے دیا ہے، 3 دفعہ تجھے جنتی ہونے کی خوشخبری دے دی ہے۔ یہ رستہ صالحین کا رستہ ہے، یہ رستہ صرف عبادت کرنا نہیں بلکہ اپنے دل کو صاف رکھنا،
اپنے دل کو حسد سے صاف رکھنا، کینہ سے صاف رکھنا، لوگوں کے لیے جو ہے اپنے دل کو خوش جو ہے کھول کے رکھنا، اور لوگ اگر دیکھو کسی کی دولت تو اس کے لیے دعا کرو، اس سے حسد مت کرو، کیونکہ یہ صالحین کا رستہ اور صالحین کا رستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ جس طرح میں نے بیان کیا کہ اللہ نے کہا 4 گروہ ہیں، انبیاء اور صدیقین، شہید اور صالحین، یہ 4 لوگوں کے رستے پر جو چل گیا وہ صراط مستقیم پر ہوگا، وہ سیدھے راستے پر ہوگا۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ صالحین جو تھے، وہ صحابہ جو تھے، وہ حضور کے عاشق جو تھے، وہ حضور سے محبت کرتے تھے، حضور کی زیارت کی تمنا رکھتے تھے، کیونکہ صدیق اکبر وہ کہتے تھے کہ حضور کا چہرہ میرے سامنے رہے۔ حضرت سبحان کہتے تھے کہ حضور کا چہرہ اس دنیا میں بھی سامنے رہے اور جنت میں بھی سامنے رہے، وہ چاہتے تھے۔ یہ صالحین کا رستہ تھا، اور ہمیں بھی چاہیے اگر ہم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے یہ تمنا رکھیں کہ ہر وقت حضور کا چہرہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے، ہر وقت حضور کا عشق ہمارے دل میں مچلتا رہے، اور حضور کے عشق کا چراغ ہمارے دل میں منور رہے۔ کیونکہ شاعر نے کہا، وہ کہتا ہے مدت کے بعد پھر دل و جہاں مل گئے مجھے، تم کیا ملے دونوں جہاں مل گئے مجھے۔ مدت کے بعد پھر دل و جہاں مل گئے مجھے، تم کیا ملے دونوں جہاں مل گئے مجھے۔ بزم جہاں میں کوئی اپنا مہربان تھا، میں جی اٹھا جو آپ یہاں مل گئے مجھے۔ خوش ہوں کہ آپ مل تو گئے، لیکن خاموش ہوں کہ آپ کہاں مل گئے مجھے۔ حسرت تو تھی کہیں وہ سرے راہ گزر ملے، حسرت تو تھی، تمنا تو تھی، خواہش تو تھی کہ کہیں وہ سرے راہ گزر ملے، لیکن برنگے درد نہا مل گئے مجھے۔ اعظم زندگی بھر ایک عمر جنہیں ڈھونڈتا رہا، آج وہ میرے دل میں نہا مل گئے مجھے، آج وہ میرے دل میں نہا مل گئے مجھے۔ اگر چاہتے ہیں کہ صالحین کے رستے پر چلیں، اگر چاہتے ہیں کہ نیک لوگوں کے رستے پر چلیں، انبیاء کے رستے پر چلیں، تو حضور سے محبت کریں، کیونکہ حضور سے صرف ہم نے محبت نہیں کی، حضور سے صحابہ نے بھی محبت کی، اور حضور سے آنے سے پہلے لوگوں نے بھی حضور سے محبت کی۔ انبیاء حضور کی محبت کا درس دیتے رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، شیطانوں کے وار سے بچائے، اور ان لوگوں کے رستے پر چلائے جس پر اس نے انعام کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔